جو زین قرآن نے بنایا کہ اس کائنات کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے اور وہ واحد ہے، اور وہ یہاں پہ کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اب ہم احد اور واحد میں فرق نہیں سمجھتے، ہم دونوں کو اکیلے کے معنی میں لیتے ہیں، لیکن واحد جو ہے نا، آپ یوں سمجھ لیں اس کی مثال، بندہ یہ کہتا ہے یہ اس گاڑی کا میں واحد مالک ہوں، یعنی اس میں اور کوئی شریک نہیں ہے، اس گھر کا میں واحد مالک ہوں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس گھر کا میں احد مالک ہوں۔ احد کون ہوتا ہے؟ وہ جو تصور میں نہ لایا جا سکے، وہ جو خیالات میں نہ لایا جا سکے، وہ جو جس کو کسی تصورات کی دنیا سے باہر ہو، جس کو دیکھنا جیسا نہ ہو، جس کو دیکھا نہ جا سکتا ہو۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ انہی خیالات کی دنیا سے پاک ہو، انہی خیالات اس میں آ ہی نہیں سکتے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ ہر ایک کو دیکھتا ہے، وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ کنسیپٹ بنانا، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے جب انہیں مار پڑتی تھے؟ وہ کہتے تھے آحد 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 آحد۔ تو ایک دفعہ کفار مکہ آپ علیہ السلام سے فرماتے ہیں اپنے اللہ کا عطا پتہ تو بتاؤ، کو اس کا بیوی بچہ، کو اس کا باپ دادا۔ تو اس موقع پہ یہ صورت نازل ہوئی، اور جب جبرائیل علیہ السلام آئے 70,000 فرشتے ان کو اس صورت کو لے کے آئے، اور وہ فرمایا قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں، اور وہ سارے کے سارے، ساری کی ساری مخلوق ہر حال میں اس کی محتاج ہے، یعنی ساری کی ساری مخلوق ہر حال میں اس کی طرف رجوع کرتی ہے، اور وہ کسی کا کسی حال میں بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ہر چیز سے وہ پاک ہے۔ اور ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا برابر کا نہیں ہے، کوئی اس کی مثل نہیں ہے، کوئی اس کی مثال نہیں ہے، وہ کائنات کے ذرے ذرے میں ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو پھول کی پتی میں اللہ نظر آ رہا ہے، اب بادلوں کی گرج میں، بجلی کی کڑک میں، اور یہ اٹھتے ہوئے چشمے اور بہتے ہوئے چشمے، اور یہ عقاب کا جھپٹنا، اور یہ جو شیر ہے اس کا داڑنا، ہر چیز میں بندہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے اگر اس کی آنکھیں پاک ہو جائیں۔ وہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ کس کو دکھائیں گے؟ جس کی نظر پاک ہو۔ آج ہمیں ان آنکھوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جو آنکھ پاک ہو، جو آنکھ حرام دیکھنے سے رک جائے، اللہ پاک کی قدرت کائنات میں ہر جگہ اس کو نظر آئے گی، دائیں بھی اللہ، بائیں بھی اللہ، آگے بھی اللہ، پیچھے بھی، ہر طرف للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں بھی دیکھو گے تم اللہ ہی کو پاؤ گے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ جو صورت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف